خداوند یسوع مسیح کے القادر قدوس مہربان اور بزرگ و برتر نام میں آپ سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں طارق چودھری کی طرف سے پرخلوص سلام پہنچے۔ میرے ہم ایمان بھائیوں اور میری ہم ایمان بہنوں، گزشتہ لیکچر میں ہم نے بائبل مقدس کی مقدس آیات کی روشنی میں آپ کے گوش گزار کرنے کی کوشش کی کہ منجی عالمین اور آقائے متنفسین، محسن انسانیت اور رہنمائے آدمیت اپنے نیکوکاروں سے، اپنے پیروکاروں سے، اپنے دین داروں سے، اپنے ایمانداروں سے، اپنے راستکاروں سے، اپنے وفاداروں سے، اپنے تابعہ داروں سے، اپنے پرہیزگاروں سے، اپنے جانثاروں سے، اپنے راست بازوں سے اور اپنے پاک بازوں سے توقع رکھتا ہے کہ وہ خدائے قدوس و برحق اور بزرگ و برتر کے اس نئے اور ابدی نظام کائنات میں، یعنی اس شہر مقدس نئے یروشلم میں داخل ہونے کے شوق میں اس عارضی اور وقتی جہان کی دنیاوی اور مادی دولت و ثروت کو نظر انداز کر دیں، دنیاوی اور مادی اموال و اسباب کو نظر انداز کر دیں، دنیاوی اور مادی سامان عیش و عشرت کو اور سامان شان و شوکت کو نظر انداز کر دیں، اور دنیاوی اور مادی وسائل اور ذرائع کو نظر انداز کر دیں، اور آپ نے واشگاف الفاظ میں با آواز بلند فرمایا کہ اپنے واسطے زمین پر مال جمع نہ کرو جہاں کیڑا اور زنگ خراب کرتا ہے اور جہاں چور نقب لگاتے اور چراتے ہیں، بلکہ اپنے لیے آسمان پر مال جمع کرو جہاں نہ کیڑا خراب کرتا ہے، نہ زنگ، اور نہ وہاں چور نقب لگاتے اور چراتے ہیں، کیونکہ جہاں تیرا مال ہے وہیں تیرا دل بھی لگا رہے گا۔ متی رسول کی معرفت مسیح خداوند کی زندگی بخش اور پاکیزہ انجیل کے 6 باب کی 19ویں تا 21ویں آیات مقدسہ صفحہ نمبر 9 پر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا استحقاق اور اعزاز پایا ہے، اور پھر اسی ضابطے اور اصول کے تحت خداوند یسوع مسیح نے اس امیر اور دولت مند نوجوان کو مشورہ دیا جو خدائے قدوس و برحق اور بزرگ و برتر کے اس ابدی اور نئے نظام کائنات میں، یعنی اس شہر مقدس نئے یروشلم میں داخل ہونے کی بابت کوئی نسخہ دریافت کرنے کی غرض سے حاضر خدمت ہوا تھا، اور پوچھ رہا تھا کہ سوامی،
رہنمائی فرمائیے کہ خدائے قدوس و برحق اور بزرگ و برتر کے اس ابدی اور نئے نظام کائنات میں، یعنی اس شہر مقدس نئے یروشلم میں ناچیز کے داخلے کے امکانات روشن ہو جائیں۔ چنانچہ آپ نے موسوی شریعت کی وساطت سے عطا کردہ قادر مطلق کے پاکیزہ اور مقدس احکام کا تذکرہ فرماتے ہوئے یوں فرمایا تھا کہ خون نہ کر، زنا نہ کر، چوری نہ کر، جھوٹی گواہی نہ دے، اپنے والدین کی بدل و جان عزت کر، اور پھر اپنے پڑوسی کے ساتھ اپنی مانند محبت رکھ۔ اس جوان نے اس سے کہا کہ میں نے ان سب پر عمل کیا ہے، اب مجھ میں کس بات کی کمی ہے؟ یسوع نے اس سے کہا، اگر تو کامل ہونا چاہتا ہے تو جا، اپنا مال و اسباب بیچ کر غریبوں کو دے، تجھے آسمان پر خزانہ ملے گا، اور آ کر میرے پیچھے ہو لے۔ مگر وہ جوان یہ بات سن کر غمگین ہو کر چلا گیا، کیونکہ بڑا مالدار تھا۔ اور یسوع نے اپنے شاگردوں سے کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ دولت مند کا آسمان کی بادشاہی میں داخل ہونا مشکل ہے۔ اور پھر تم سے کہتا ہوں کہ اونٹ کا سوئی کے ناکے میں سے نکل جانا اس سے آسان ہے کہ دولت مند خدا کی بادشاہی میں داخل ہو۔ متی رسول کی معرفت مسیح خداوند کی زندگی بخش اور پاکیزہ انجیل کا 19واں باب اور اس کی 20ویں تا 24ویں آیات مقدسہ صفحہ نمبر 23 پر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا استحقاق اور اعزاز پایا ہے۔ پھر ہم نے آپ کے گوش گزار کرنے کی کوشش کی کہ دولت مند خدائے قدوس و برحق اور بزرگ و برتر کے اس ابدی اور نئے نظام کائنات میں، یعنی اس شہر مقدس نئے یروشلم میں اس لیے داخل نہیں ہو سکتا کہ وہ خدائے قدوس و برحق اور بزرگ و برتر کی نسبت دولت و ثروت سے زیادہ پیار کرتا ہے، اموال و اسباب سے زیادہ پیار کرتا ہے، سامان عیش و عشرت سے اور سامان شان و شوکت سے زیادہ پیار کرتا ہے، اور دنیاوی اور مادی وسائل اور ذرائع سے زیادہ پیار کرتا ہے، جبکہ حکم یہ ہے کہ تمہیں خدا اور دولت میں سے ایک کا انتخاب کرنا ہے۔ بھلا کیوں؟ کیونکہ کوئی آدمی دو مالکوں کی خدمت نہیں کر سکتا، کیونکہ یا تو ایک سے عداوت رکھے گا اور دوسرے سے محبت، یا ایک سے ملا رہے گا اور دوسرے کو ناچیز جانے گا۔ تم خدا اور دولت دونوں کی خدمت نہیں کر سکتے۔ متی رسول کی معرفت مسیح خداوند کی زندگی بخش اور پاکیزہ انجیل کا 6واں باب اور اس کی 24ویں آیت صفحہ نمبر 9 پر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا استحقاق اور اعزاز پایا ہے۔ اور پھر ہم نے آپ کے گوش گزار کیا کہ اگر کوئی خدائے قدوس و برحق اور بزرگ و برتر کے اس
ابدی اور نئے نظام کائنات میں داخل ہونے کی راہ کو ترک کر کے اموال و اسباب کی تلاش میں، دولت و ثروت کی تلاش میں، وسائل اور ذرائع کی تلاش میں، اور سامان عیش و عشرت اور سامان شان و شوکت کی تلاش میں چل نکلے، تو وہ یاد رکھے کہ اگر آدمی ساری دنیا حاصل کرے اور اپنی جان کا نقصان اٹھائے تو اسے کیا فائدہ ہوگا؟ یا آدمی اپنی جان کے بدلے کیا دے گا؟ متی رسول کی معرفت، مسیح خداوند کی زندگی بخش اور پاکیزہ انجیل کا 16واں باب اور اس کی 26ویں آیت مقدسہ صفحہ نمبر 20 پر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا استحقاق اور اعزاز پایا ہے۔ حاصل کلام یہ تھا کہ مبارک ہے وہ جو دل کے غریب ہے، کیونکہ آسمان کی بادشاہی انہی کی ہے۔ آج ہم بائبل مقدس کی مقدس آیات کی روشنی میں آپ کے گوش گزار کرنے جا رہے ہیں کہ جب خدائے قدوس و برحق اور بزرگ و برتر نے اپنے پاکیزہ اور مقدس بیٹے کے پاکیزہ اور مقدس خون کے باعث ہمیں دھو کر صاف کر دیا ہے، ہماری بد کرداریوں کا اور ہماری حرام کاریوں کا ازالہ ہو چکا ہے، تلافی ہو چکی ہے، تدارک ہو چکا ہے اور مداوع ہو چکا ہے، پھر خدائے قدوس و برحق اور بزرگ و برتر نے ہمیں اپنے پاک روح کی معموری کے باعث یقین دلا دیا ہے کہ اس کے بیٹے کی کتاب میں یعنی کتاب حیات میں ہمارے اسماء لکھ دیے گئے ہیں، اور وہ قدوس و برحق اور بزرگ و برتر ہمیں اپنے ابدی اور نئے نظام کائنات میں یعنی اس شہر مقدس نئے یروشلم میں لے جانے کا منصوبہ تیار کر چکا ہے، تاکہ ہمیں ابدی تسکین کے اس دیس میں، ابدی آسودگی کے اس دیس میں، ابدی راحت کے اس دیس میں، ابدی فرحت کے اس دیس میں، ابدی چین کے اس دیس میں، ابدی قرار کے اس دیس میں، ابدی سکون کے اس دیس میں اور ابدی اطمینان کے اس دیس میں عبدالآباد رہائش کرنے کا اختیار بخشے۔ تو ہمیں کس قدر شادمانی کا اظہار کرنا چاہیے، کس قدر خوشی کا اظہار کرنا چاہیے، اور چھوٹے موٹے نقصانات کے باعث، چھوٹی موٹی مشکلات کے باعث، چھوٹے موٹے خطرات کے باعث، چھوٹے موٹے صدمات کے باعث، چھوٹے موٹے خدشات کے باعث، چھوٹے موٹے حالات کے باعث اور چھوٹی موٹی اچھی بری اور تلخ و شیریں کیفیات کے باعث اداس نہیں پھرنا چاہیے، ہمارے رویے میں گلوں کی برمار نہیں ہونی چاہیے، ہمارے رویوں میں شکووں کی برمار نہیں ہونی چاہیے، اور ہمارے رویوں میں شکایتوں کی برمار نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ بائبل مقدس کی مقدس آیات ہمیں بتاتی ہیں پرانے عہد کے راست بازوں اور پاک بازوں کے سامنے اگرچہ ابدیت اور کاملیت کا کوئی واضح نقشہ اور واضح منصوبہ نہیں تھا، تو بھی وہ اپنی اسی 55 سالہ عمر میں، 60 سالہ عمر میں، 70 سالہ عمر میں یا 80 سالہ عمر میں اس قدوس و برحق اور بزرگ و برتر
برتر کی موجودگی کو حاصل کرنے کی خوشی میں اس قدر سرشار تھے کہ جناب داؤد نبی واشگاف الفاظ میں با آواز بلند فرماتے ہیں، تو نے میرے دل کو اس سے زیادہ خوشی بخشی ہے جو ان کو غلہ اور مے کی فراوانی سے ہوتی تھی۔ زبور نمبر 4 کی 7ویں آیت مقدسہ صفحہ نمبر 530 پر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا استحقاق اور اعزاز پایا ہے۔ نبی عرض کرتے ہیں، اے خدائے قدوس و برحق اور بزرگ و برتر، تو جو میری چٹان ہے، میرا قلعہ ہے، میرا محکم مکان ہے، میرا اونچا برج ہے، میرا گڑھ ہے، مجھے سنبھالنے والا، مجھے مشکلات میں سے نکالنے والا، مجھے شب و روز پالنے والا اور مجھے میری منزلوں کی راہ دکھانے والا ہے، تو نے میرے دل کو اس سے زیادہ خوشی بخشی ہے جو ان کو غلہ اور مے کی فراوانی سے ہوتی تھی۔ اے خدائے قدوس و برحق اور بزرگ و برتر بادشاہ، اے میری جان کے خالق، رازق، مالک اور حاکم، جتنی خوشی اس دنیا کے باشندگان کو غلہ، مے اور دیگر اشیاء خورد و نوش کے انبار دیکھ کر حاصل ہوتی ہے اور دولت و ثروت کے اور اموال و اسباب کے بڑے بڑے ڈھیر حاصل کرنے سے حاصل ہوتی ہے، اس خوشی سے کئی گنا زیادہ تیری موجودگی سے مجھے خوشی حاصل ہوتی ہے، تیری قربت سے مجھے خوشی حاصل ہوتی ہے، تیری نزدیکی سے مجھے خوشی حاصل ہوتی ہے، تیری حضوری سے مجھے خوشی حاصل ہوتی ہے اور تیری پریزنس سے مجھے خوشی حاصل ہوتی ہے۔ تجھے پا لینے کے بعد مجھے اس دنیا کے اموال و اسباب کی اور اس دنیا کی دولت و ثروت کی کچھ ضرورت نہیں، تو نے میرے دل کو اس سے زیادہ خوشی بخشی ہے جو ان کو غلہ اور مے کی فراوانی سے ہوتی تھی۔ جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں، زبور نمبر 4 کی 7ویں آیت مقدسہ صفحہ نمبر 530 پر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا استحقاق اور اعزاز پایا ہے۔ اور پھر جناب حبقوق نبی تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ اگرچہ انجیر کا درخت نہ پھولے اور تاک میں پھل نہ لگے اور زیتون کا حاصل ضائع ہو جائے اور کھیتوں میں کچھ پیداوار نہ ہو اور بھیڑ خانہ سے بھیڑیں جاتی رہیں اور طویلوں میں مویشی نہ ہوں، تو بھی میں خداوند سے خوش رہوں گا اور اپنے نجات بخش خدا سے خوش وقت ہوں گا۔ خداوند خدا میری توانائی ہے، وہ میرے پاؤں ہرنی کے سے بنا دیتا ہے اور مجھے میری اونچی جگہوں میں چلاتا ہے۔ حبقوق نبی کا پاکیزہ صحیفہ اور اس کا 3 باب اور اس کی 17ویں تا 19ویں آیات مقدسہ صفحہ نمبر 878 پر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا استحقاق اور اعزاز پایا ہے۔ اس سال موسم بہار میں
میرے انجیر کے باغات میں ایک کامپل بھی نہ نکلے، اس سال موسم بہار میں میرے انگور ستانوں میں ایک دانہ بھی نہ لگے، اس سال موسم بہار میں میرے زیتون کے باغات کا سارا پھل زور کی آندھی کے باعث کچا گر جائے، اس سال میرے کھیتوں میں ایک بالی بھی یعنی ایک سٹا بھی نہ نکلے، اس سال میرے بیڑ خانہ سے تمام کی تمام بیڑیں اور بکریاں مر جائیں، اس سال میرے طویلوں میں ایک گائے بھی اور ایک بھینس بھی دکھائی نہ دے، تو بھی میں خدائے قدوس و برحق اور بزرگوں برتر کی نزدیکی کے باعث، موجودگی کے باعث، قربت کے باعث، حضوری کے باعث اور پریزنس کے باعث خوش وقت ہوں گا، میں اپنے خدا کے حضور میں احتجاجی رویہ اختیار نہ کروں گا، اگرچہ انجیر کا درخت نہ پھولے اور تاک میں پھل نہ لگے اور زیتون کا حاصل ضائع ہو جائے اور کھیتوں میں کچھ پیداوار نہ ہو اور بیڑ خانہ سے بیڑیں جاتی رہیں اور طویلوں میں مویشی نہ ہو، تو بھی میں خداوند سے خوش رہوں گا اور اپنے نجات بخش خدا سے خوش وقت ہوں گا، خداوند خدا میری توانائی ہے، وہ میرے پاؤں ہرنی کے سے بنا دیتا ہے اور مجھے میری اونچی جگہوں میں چلاتا ہے، جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں، حبقوق نبی کا پاکیزہ صحیفہ اور اس کا 3 باب اور اس کی 17ویں تا 19ویں آیات مقدسہ صفحہ نمبر 878 پر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا استحقاق اور اعزاز پایا ہے، میرے ہم ایمان بھائیوں اور میری ہم ایمان بہنوں، ذرا اندازہ کیجئے یہ ان راست بازوں اور پاک بازوں کی خوشی کا عالم ہے جن کے سامنے ابدی حیات اور ابدی نجات کا کوئی واضح نقشہ موجود نہ تھا، جن کے سامنے ابدیت اور کاملیت کا کوئی واضح منصوبہ نہ تھا، بلکہ وہ صرف اسی 60 سالہ 70 سالہ 80 سالہ یا 90 سالہ عمر کے ایام کے دوران اس قدوس و برحق اور بزرگ و برتر کی قربت کے باعث، نزدیکی کے باعث، حضوری کے باعث، موجودگی کے باعث اور پریزنس کے باعث اس قدر خوش تھے، مجھے اور آپ کو تو اس نے اپنے پاکیزہ اور مقدس بیٹے کے پاکیزہ اور مقدس خون کے باعث ابدی بنانے کا منصوبہ بنایا ہے اور پھر ہماری تمام بد کرداریوں اور حرام کاریوں کا ازالہ فرما دیا ہے، تلافی فرما دی ہے، تدارک فرما دیا ہے اور مداوع فرما دیا ہے اور اپنے پاک روح کی قدرت اور معموری کے باعث ہمیں ابلیس نابکار یعنی شیطان مردود پر غالب آنے کا استحقاق اور اعزاز تک بخشا ہے اور ہمیں یقین دلا رکھا ہے کہ وہ ہمیں اپنے ابدی اور نئے نظام کائنات میں یعنی اس شہر مقدس
مقدس نئے یروشلم میں عبدالآباد رہائش اختیار کرنے کا حق دے گا، اختیار دے گا، اعزاز دے گا، استحقاق دے گا اور شرف دے گا۔ مجھے اور آپ کو کس قدر اس قدوس و برحق اور بزرگوں برتر کے حضور میں خوشی منانی چاہیے، شادمانی کرنی چاہیے، بنگڑے ڈالنے چاہیے اور لڈیاں ڈالنی چاہیے۔ سن لیجئے، کیا مجھے اور آپ کو صرف اسی وقت خوش ہونے کا حکم ہے جب ہماری بیوی حسب منشا ہو، جب ہمارا خامد حسب منشا ہو، جب ہماری اولاد حسب منشا ہو، جب ہمارا گھر حسب منشا ہو، جب ہماری گاڑی حسب منشا ہو، جب ہماری نوکری حسب منشا ہو، جب ہمارا ماحول حسب منشا ہو، جب ہماری صحت حسب منشا ہو، جب ہمارا ویزا حسب منشا ہو، جب ہمارا روپیہ پیسہ حسب منشا ہو، جب اموال و اسباب حسب منشا ہو، اور جب ہماری شہرت و عزت حسب منشا ہو۔ نہیں، منجی عالمین اور آقائے متنفسین محسن انسانیت اور رہنمائے آدمیت خداوند یسوع مسیح تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ مبارک ہیں وہ جو راست بازی کے سبب سے ستائے گئے ہیں، کیونکہ آسمان کی بادشاہی انہیں کی ہے۔ جب میرے سبب سے لوگ تم کو لعن طعن کریں گے اور ستائیں گے اور ہر طرح کی بری باتیں تمہاری نسبت ناحق کہیں گے تو تم مبارک ہوگے۔ خوشی کرنا اور نہایت شادمان ہونا، کیونکہ آسمان پر تمہارا اجر بڑا ہے، اس لیے کہ لوگوں نے ان نبیوں کو بھی جو تم سے پہلے تھے اسی طرح ستایا تھا۔ متی رسول کی معرفت مسیح خداوند کی زندگی بخش اور پاکیزہ انجیل کا 5واں باب اور اس کی 10ویں تا 12ویں آیات مقدسہ صفحہ نمبر 7 پر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا استحقاق اور اعزاز پایا ہے۔ میرے ہم ایمان بھائیوں اور میری ہم ایمان بہنوں، جب مجھے راست باز اور پاک باز جان کر نوکری سے برخاست کر دیا جائے، جب مجھے راست باز اور پاک باز جان کر میرے حقوق سے محروم کر دیا جائے، جب مجھے راست باز اور پاک باز جان کر نظر انداز کر دیا جائے، جب مجھے راست باز اور پاک باز جان کر گالی گلوچ کیا جائے، جب مجھے راست باز اور پاک باز جان کر میری تذلیل و توہین اور تضحیک و تحقیر کی جائے، جب مجھے راست باز اور پاک باز جان کر میری مخالفت کی جائے، جب مجھے راست باز اور پاک باز جان کر مجھ سے نفرت کی جائے، جب مجھے راست باز اور پاک باز جان کر مجھ سے بے جا طور پر عداوت رکھی جائے، جب مجھے راست باز اور پاک باز جان کر زود و کوب کیا جائے، جب مجھے راست باز اور پاک باز جان کر ستایا جائے، اور جب مجھے راست باز جان کر مختلف اقسام کے اذیت ناک مراحل میں سے گزارا جائے، تو بھی مجھے
قادر مطلق کے حضور میں احتجاجی رویہ اختیار کرنے کی قطعی اجازت نہیں ہے، کیونکہ جس خوشی کے دیس میں، جس تسکین کے دیس میں، جس راحت کے دیس میں، جس فرحت کے دیس میں، جس چین کے دیس میں، جس قرار کے دیس میں، جس سکون کے دیس میں اور جس اطمینان کے دیس میں وہ قدوس و برحق اور بزرگ و برتر مجھے اور آپ کو لے کر جانے کا منصوبہ تیار کر چکا ہے، اس دیس کی خوشی اس دیس کے غم سے کئی گنا بڑی ہے۔ مجھے کسی حالت میں بھی اس قدوس و برحق اور بزرگ و برتر کے حضور میں منہ پھلا کر پھرنے کی قطعی اجازت نہیں ہے، سرکشی اور بغاوت سے بھرا ہوا رویہ اپنانے کی قطعی اجازت نہیں ہے، گلے اور شکوے کرنے کی قطعی اجازت نہیں ہے، اور شکایات کی بڑی بڑی فہرستیں پیش کرنے کی قطعی اجازت نہیں ہے، بلکہ ایک ایک راست باز اور پاک باز کو خداوند یسوع مسیح کے اس مقدس اور پاکیزہ قول کو اپنے جینے کا، اپنی شادمانی کا اور اپنی خوشی کا پیمانہ بنا کر چلنا ہے۔ مبارک ہیں وہ جو راست بازی کے سبب سے ستائے گئے ہیں، کیونکہ آسمان کی بادشاہی انہی کی ہے۔ جب میرے سبب سے لوگ تم کو لعن طعن کریں گے اور ستائیں گے اور ہر طرح کی بری باتیں تمہاری نسبت ناحق کہیں گے تو تم مبارک ہوگے۔ خوشی کرنا اور نہایت شادمان ہونا، کیونکہ آسمان پر تمہارا اجر بڑا ہے، اس لیے کہ لوگوں نے ان نبیوں کو بھی جو تم سے پہلے تھے اسی طرح ستایا تھا۔ جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں، متی رسول کی معرفت مسیح خداوند کی زندگی بخش اور پاکیزہ انجیل کا 5واں باب اور اس کی 10ویں تا 12ویں آیات مقدسہ صفحہ نمبر 7 پر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا استحقاق اور اعزاز پایا ہے۔ میرے ہم ایمان بھائیوں اور میری ہم ایمان بہنوں، خدائے قدوس و برحق اور بزرگ و برتر کے پاکیزہ اور مقدس بیٹے نے پاک روح کی قدرت کے ساتھ اپنے بندہ کے منہ میں یہ کلام ڈالا تاکہ وہ راست بازوں اور پاک بازوں کو ہر وقت خداوند میں خوش رہنے کی تلقین و تاکید کرے۔ جناب پالوس رسول پاک روح کی تحریک اور قدرت کے ساتھ معمور ہو کر با آواز بلند راست بازوں اور پاک بازوں سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں، خداوند میں ہر وقت خوش رہو۔ پھر کہتا ہوں کہ خوش رہو۔ فلپیوں کی کلیسیا کے نام لکھا ہوا پالوس رسول کا پاکیزہ خط، اس کا 4واں باب اور اس کی 4 آیت مقدسہ صفحہ نمبر 192 پر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا استحقاق اور اعزاز پایا ہے۔ پھر سنیے اور ہمیشہ خداوند میں خوش رہیے، خداوند میں ہر وقت خوش رہو۔ پھر کہتا ہوں کہ خوش رہو۔ جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں، فلپیوں کی کلیسیا کے نام لکھے ہوئے پالوس رسول کے پاکیزہ خط کا 4واں باب
باب اور اس کی چوتھی آیت مقدسہ صفحہ نمبر 192 پر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا استحقاق اور اعزاز پایا ہے۔ اور یاد رکھیے، اگر ہم شادمانی اور خوشی کے ساتھ اپنی اس عارضی اور وقتی زندگی کے ایام کو اس کے حضور میں گزارنے کا حوصلہ رکھیں گے، باوجود رنگ برنگے خطرات کے، رنگ برنگے صدمات کے، رنگ برنگے حالات کے، رنگ برنگے واقعات کے، رنگ برنگی مشکلات کے اور رنگ برنگی کیفیات کے، تو پھر وہ ہمیں ابدی خوشی کے، ابدی تسکین کے، ابدی شادمانی کے، ابدی راحت کے، ابدی فرحت کے، ابدی چین کے، ابدی قرار کے، ابدی سکون کے اور ابدی اطمینان کے اس ابدی اور نئے نظام کائنات میں، یعنی اس شہر مقدس نئے یروشلم میں لے کر جائے گا، اور ہم عالمگیر آفاقی یعنی یونیورسل ایمانداروں، دینداروں، راست بازوں اور پاک بازوں کی جماعت میں داخل اور شامل ہو کر اس قدوس و برحق اور بزرگ و برتر کے تخت عظیم کے روبرو شادمانی اور خوشی کا اظہار کریں گے۔ جناب یوحنا عارف قادر مطلق کے پاک روح کی تحریک اور قدرت کے ساتھ معمور ہو کر عالمگیر آفاقی یعنی یونیورسل راست بازوں اور پاک بازوں کی، دینداروں اور ایمانداروں کی جماعت کو شادمانی اور خوشی کے عالم میں اس قدوس و برحق اور بزرگ و برتر کے تخت عظیم کے روبرو دیکھتے ہیں اور پھر یوں رقم تراز ہوتے ہیں۔ ان باتوں کے بعد جو میں نے نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ ہر ایک قوم اور قبیلہ اور امت اور اہل زبان کی ایک ایسی بڑی بھیڑ جسے کوئی شمار نہیں کر سکتا، سفید جامے پہنے اور کھجور کی ڈالیاں اپنے ہاتھوں میں لیے ہوئے تخت اور برہ کے آگے کھڑی ہے اور بڑی آواز سے چلا چلا کر کہتی ہے کہ نجات ہمارے خدا کی طرف سے ہے جو تخت پر بیٹھا ہے اور برہ کی طرف سے۔ مکاشفہ کی کتاب کے 7ویں باب کی 9ویں اور 10ویں آیات مقدسہ صفحہ نمبر 247 پر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا استحقاق اور اعزاز پایا ہے۔ پھر سنیے، اگر میں اور آپ تمام خطرات کے باوجود، تمام خدشات کے باوجود، تمام صدمات کے باوجود، تمام حالات کے باوجود، تمام واقعات کے باوجود، تمام مشکلات کے باوجود اور تمام کیفیات کے باوجود اس قدوس و برحق اور بزرگ و برتر کے وعدوں پر یقین رکھتے ہوئے شادمانی اور خوشی سے سرشار ہو کر اس کے ابدی اور نئے نظام کائنات کی طرف بنگڑے ڈالتے ہوئے اور لڈیاں ڈالتے ہوئے بڑھتے گئے، تو وہ وقت دور نہیں جب ہم عالمگیر یعنی آفاقی یعنی یونیورسل راست بازوں اور پاک بازوں، دینداروں اور ایمانداروں کی جماعت کے ساتھ مل کر اس قدوس و برحق اور بزرگ و برتر کے تخت عظیم کے روبرو اور برہ کے روبرو شادمانی اور خوشی کا والہانہ اظہار کریں گے،
اور جناب یوحنا عارف یوں رقم تراز ہوتے ہیں، اس عالمگیر آفاقی یعنی یونیورسل راست بازوں، پاک بازوں، ایمانداروں اور دینداروں کی جماعت کو خوشی اور شادمانی کے عالم میں دیکھ کر ان باتوں کے بعد جو میں نے نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ ہر ایک قوم اور قبیلہ اور امت اور اہل زبان کی ایک ایسی بڑی بھیڑ جسے کوئی شمار نہیں کر سکتا، سفید جامے پہنے اور کھجور کی ڈالیاں اپنے ہاتھوں میں لیے ہوئے تخت اور برہ کے آگے کھڑی ہے اور بڑی آواز سے چلا چلا کر کہتی ہے کہ نجات ہمارے خدا کی طرف سے ہے جو تخت پر بیٹھا ہے اور برہ کی طرف سے۔ مکاشفہ کی کتاب کے 7ویں باب کی 9ویں اور 10ویں آیات مقدسہ صفحہ نمبر 247 پر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا استحقاق اور اعزاز پایا ہے۔ خداوند آپ سب کو اس کلام کے وسیلے سے برکت دے، آمین۔